اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ اور وہی ہے الذی جس نے انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی وَهُوَ الذی انزل من السماء ماء اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا فَأَخْرَجْنَا پھر ہم نے نکالی بھی اس سے نباتا سبزہ کل شیء ہر چیز کا پھر ہم نے اس بارش کے ذریعے ہر چیز کا ہر قسم کا رویدگی سبزہ نکالا فَأَخْرَجْنَا پھر ہم نے نکالا منہ اس سے حاضرن کھیتی سرسبز کھیتی پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَاضِرًا نُحْرِجُ ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حبًّا متراکبا حبًّا دانے متراکبا اوپر تلے پیوستہ یعنی اوپر تلے پیوستہ ملے ہوئے جڑے ہوئے ہم دانے نکالتے ہیں وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجوروں سے من طلعها اس کے گابے سے یعنی جو کھجور کے گابے ہیں شگوفے کھجور کے شگوفوں سے کنوانن گچھے دانیاتن لٹکتے ہوئے اور کھجور کے جو شگوفے ہیں ان سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے لٹکتے ہوئے گچھے پیدا کیے نکالتے ہیں وجنات اور باغات من اعناب انگوروں کے والزیتون اور زیتون کے والرمان اور انار کے اور اسی طرح انگوروں کے باغات زیتون کے اور انار کے باغات وہ بھی ہم نکالتے ہیں مشتبہن آپس میں ایک جیسے ہیں مشتبہن کئی جہتوں سے یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں ایک جیسے ہیں وغیر متشابہ اور جدا گانا بھی ہیں مشتبہن ملتے جلتے بھی ہیں وغیرہ متشابہ اور جدا گانا بھی ہیں انظروا تم دیکھو الا طرف ثمرہ اس کے پھل کی اور تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو اذا جب اسمر وہ پھل لائے وینعی اور اس کے پکنے کو تم اس درخت کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی طرف بھی دیکھو انا بے شک فی میں ذالکم تمہارے لیے لآیات نشانیاں ہیں لقوم ایسے لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بے شک ان میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 3-4 چیزوں کا ذکر کیا ہے اپنے وجود پر اپنی وحدانیت پر توحید پر اللہ تعالی نے 3-4 چیزیں ذکر کی ہیں پہلے فرمایا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا یہ بارش کی طرف اشارہ ہے فرمایا یہ جو بارش کا اترنا آسمان سے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا اتارنے والا کوئی ہے سما کا معنی عربی میں مختلف ہوتا ہے سما کا معنی قرآن میں بادل بھی آیا ہے اور سما کا معنی چھت کے معنی میں بھی آیا ہے یہاں سما سے مراد آسمان اور فرمایا وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا
بارش کیسے بنتی ہے؟ یہ جو دریا ہوتی ہیں، دریا، سمندر، ندیاں، جھیلیں، ان سے پانی بہارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذرے جتنے قطرات میں بدلتا ہے، وہ اتنے ہلکے ذرات ہوتے ہیں اور اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ وہ عام آنکھ سے بھی دکھائی نہیں دیتے۔ پھر وہ ذرات آپس میں ملتے ہیں، پھر وہ ذرات ملتے ہیں، پھر بادل بنتے ہیں۔ تو وہ جو بادل ہیں، تو جب وہ ذرات آپس میں ملتے ہیں بادل بنتے ہیں، تو جب وہ گرم حصے میں پہنچتے ہیں تو ان سے پانی کے دوسرے قطرے چمر جاتے ہیں جب وہ بادل، اور اسی کے ساتھ ہی ہوا انہیں اوپر اڑا کر لے جاتی ہے، اوپر اڑا کر بھی لے جاتی ہے۔ پھر اس بادل کے ساتھ گرد و غبار بھی ہوتا ہے، گرد و غبار کے ذرات بھی ہوتے ہیں اس بادل کے ساتھ، اور یہ قطرات ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ جب بادل ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو پانی کے بہت سے ننھے ننھے قطرے مل کر آپس میں بڑے بڑے قطرے بن جاتے ہیں۔ جب یہ باری ہوتے ہیں تو پھر یہ زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں ان قطرات کو کہتے ہیں کہ بارش ہوئی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ زمین سے بہارات اٹھ کر اوپر جاتے ہیں۔ جس طرح ہم پانی نہیں ابالتے ہیں تو اس کے بہارات اڑتے ہوتے ہیں، بہارات اٹھتے ہیں پانی کے بھاپ کی شکل میں، بہارات کی شکل میں۔ تو اسی طرح ندی نالوں سے بھی پانی بہارات کی شکل میں اٹھتا ہے، اور پھر بادلوں کی صورت میں، قطروں کی صورت میں زمین پر بارش بن کر برستا ہے، اور پھر یہی پانی نالوں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے دوبارہ دریاؤں سمندروں میں چلا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ سسٹم جاری رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور کرو کہ یہ آسمان سے بارش کون اتارنے والا ہے؟ تو فرمایا وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ پھر آگے فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی روئیدگی نکالی، ہر قسم کا سبزہ پیدا کیا، اس بارش سے نباتات اگائی، ہر قسم کی نباتات اگتی ہے اس بارش سے، سبزیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، اناج اس سے پیدا ہوتا ہے، پھل اس سے پیدا ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ، یہ فریش فروٹ، ہر طرح کی چیزیں پھر اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا پھر ہر قسم کی روئیدگی سبزہ نکالتے ہیں اس سے، اور پھر آگے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَدِرًا، پھر ہم اس سے سر سبزی اور کھیتی نکالتے ہیں، یعنی جتنی بھی سبزی ہے، ترکاری ہے، وہ ساری پھر اس سے مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر اس سے پیدا ہوتی ہے، پھر ہم اس سے پیدا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا نخرج منہ حبا متراکبا، پھر ہم اس سے اوپر تلے، اوپر نیچے جو پیوستہ دانے ہوتے ہیں، آپس میں پیوست دانے ہوتے ہیں، پھر ہم وہ نکالتے ہیں۔ یہ گندم کے دانے دیکھ لیں، مکئی کے دانے دیکھ لیں، اور جتنے بھی ہیں پھل فروٹ کے دانے بھی آپس میں پیوستہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہم پھر وہ جو دانے نکالتے ہیں آپس میں پیوستہ، پھر ہم وہ نکالتے ہیں، پھر ہم اس سے وہ دانے نکالتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے شگوفوں سے، کھجور کے شگوفے وہ دیکھو قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، قِنْوَانٌ جو اس کے گچھے ہوتے ہیں، دانیات لٹکے ہوئے، کہ کھجور کے شگوفے تم دیکھو کہ وہ لٹکے ہوئے گچھے اس سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات،
انگوروں کے باغات بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، والزیتون اور زیتون کے، والرمانہ اور انار کے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشتبہن وغیرہ متشابہ، کہ یہ آپس میں کئی اعتبارات سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، کئی اعتبارات سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، مشتبہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے دکھائی دیتے ہیں، اپنے سائز میں، اپنے رنگ میں، اپنے سائز میں، اپنی جسامت میں، اپنے رنگ میں، یہ کئی لحاظ سے یہ آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ وغیرہ متشابہ، اور فرمایا ان میں سے کئی چیزیں جدا گانا ہے، کئی چیزوں میں جدا گانا ہے، اپنے ذائقے کے لحاظ سے، تاثیر کے لحاظ سے، اس لحاظ سے جدا گانا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 4 پھلوں کا خصوصی ذکر کیا ہے، ایک کھجور، دوسرے انگور، تیسرا زیتون اور چوتھا انار۔ تو ان کے کچھ خصائص میں آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ لکھ لیں کہ ان کے کیا خصوصیات ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں ذکر کیا ہے۔ کھجور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ تو سارے صحابہ کرام کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف چلا گیا، وہ سوچنے لگے کہ جنگل میں فلاں درخت بھی ہے، فلاں درخت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا، لیکن اس وقت چونکہ وہ چھوٹی عمر کے تھے تو وہ کہتے ہیں میں نہیں بولا، میں حضور کے سامنے نہیں بولا۔ جن لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بتا دیں وہ کون سا درخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے یہ بات اپنے والد حضرت عمر سے عرض کی کہ میرے ذہن میں یہ کھجور کا درخت آ گیا تھا، لیکن میں بڑے صحابہ کی وجہ سے خاموش رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت یہ بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے تو مجھے فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہوتا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 61062 61062، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 2811 2811۔ تو اس میں حضور نے کھجور کے درخت کو مومن اور مسلمان کے ساتھ مثال دی ہے۔ کھجور کے درخت کے بہت سے فائدے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کا سایہ جو ہے وہ دائمی ہوتا ہے، اور پھر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے کھایا جاتا ہے، تازہ بھی اور خشک بھی۔ جب تازہ کھجوریں ہوتی ہیں تب بھی کھائی جاتی ہیں، خشک بھی کھائی جاتی ہیں۔ اس کے اور بہت سے منافع ہیں۔ اس کا جو تنا ہے وہ تعمیرات کے کام آتا ہے، پھر اس کے جو پتے ہیں وہ رسی، چٹائی اور ٹوپی، پنکھا وغیرہ یہ چیزیں بنانے کے لیے کام آتے ہیں اس کے جو پتے ہیں، اور اس کی جو گٹھلی سے تسبیح بنائی جاتی ہے، اور یہ بہت حسین و جمیل درخت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال مومن کے ساتھ دی، کیونکہ مسلمان بھی اسی طرح نیکی، صالح اعمال، عبادت گزاری، تقوی، مخلوق کے ساتھ محبت، مخلوق کے لیے نفع سوچنا، مومن بھی اس حوالے سے ہوتا ہے۔ لہذا کھجور کا درخت کی صفت مومن کے ساتھ ملتی ہے۔ پھر صحیح البخاری سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھجور کے تنے کو، کھجور کے درخت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے۔ اس کا اظہار بھی حضور کے زمانے میں ہوا، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر کسی صحابیہ نے آپ کو
मिंबर बनाकर भेज दिया लकड़ी का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े होकर हुतबा इरशाद फरमाने लगे, तो वो खजूर का तना जिसके साथ आप टेक लगाकर हुतबा इरशाद फरमाया करते थे वो रोने लगा उनकी आवाज से, इस तरह जिस तरह किसी ऊंटनी का बच्चा गुम हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, आपने उसे तसल्ली दी और फिर आपने उसके सामने ऑफर रखी कि चाहो तो तुम्हें जन्नत में लगा दूं और चाहे तो इधर ही लोग तुमसे सैराब होते रहे। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे जन्नत में लगा दे। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है। ये सही बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 3585, सुनन तिरमिजी में भी है हदीस नंबर 505 और सुनन दारमी में है हदीस नंबर 1 और हदीस नंबर 32। फिर इसके कुछ और हवास हैं खजूर के, वो इन फलों के मैं और हवास भी आपको इंसानी तबीयत के लिहाज से उस वाले से भी दिखा देता हूँ। खजूर का मिजाज गर्म खुश्क होता है, ये गर्म खुश्क होती है खजूर, और इसमें विटामिन होते हैं और इसमें मादनियात पाए जाते हैं। रेड सेल, खून के जो रेड सेल है उनमें ये इजाफा करती है खजूर। कोलेस्ट्रोल को मुतवाजन रखती है, बैलेंस रखती है कोलेस्ट्रोल को, और दिल के अमराज के लिए भी मुफीद है। अजवा खजूर का हुसूसन जिक्र होता है। फिर ये पेट के कीड़े मार देती है खजूर, और पेशाब जो है यूरियन ये भी खुल कर जाती है। तो खजूर के ये फवाइद हैं। इसमें प्रोटीन होती है, निशास्ता, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, फोलाद, बहुत सी इसमें ये सारे पाए जाते हैं। फिर अंगूर का जिक्र है, अंगूर का, तो उसके भी खवास आप लिख लें। अंगूर, इससे सिरका और नबीज बनाया जाता है अंगूर से। और अंगूर दो किस्म के होते हैं, एक छोटा अंगूर होता है और एक बड़ा अंगूर। छोटा अंगूर जब खुश्क हो जाए तो उसको किशमिश कहते हैं। छोटा अंगूर जब खुश्क हो जाए उसको किशमिश कहते हैं, और जब बड़ा अंगूर खुश्क हो जाए तो उसको मुनक्का कहते हैं। तो ये भी अंगूर की होती हैं। अंगूर का मिजाज गरम तार है, ये गरम तार इसका मिजाज है। खजूर का मैंने आपको बताया गरम खुश्क है और अंगूर का गरम तार है। ये जब खुश्क हो जाए तो इसको ये जूद हजम और कसीरुल गजा है, ये जूद हजम है और ज्यादा खाया जाता है, और ये कसरत से खून पैदा करता है, बदन को मोटा करता है अंगूर। और अंगूर में अगर 100 ग्राम अंगूर लें तो इसमें प्रोटीन होती है, निशास्ता, चिकनाई, कैल्शियम, फास्फोरस, फोलाद, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। इस 100 ग्राम अंगूर में कितनी चीजें होती हैं, वो ग्राम भी लिखे हुए हैं, मैं आपको ग्राम नहीं बता रहा कि कितने कितने ग्राम ये चीजें होती हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने जिक्र किया जैतून व जैतून, और जैतून, जैतून के भी हुआस आपको लिखवा दो। इसका फल सबज और स्याह दो रंग का होता है, सबज और स्याह। ये अरब में पाया जाता है कसरत से, फलस्तीन में, ईरान में, जनूबी यूरोप में। जैतून का तेल भी बहुत मुफीद है। सर्दी के दर्दों में इससे बदन पर मालिश की जाती है। ये बदन को गजायत बख्शता है, असाब को तकवियत देता है। इंसानी जो असाब है उनको कभी करता है, मजबूत करता है, और बुढ़ापे के तमाम अवारिज में मुफीद है, बुढ़ापे की बीमारियों में मुफीद है। और रोगन जैतून कोलेस्ट्रोल को हल कर लेता है। जो इंसान के अंदर कोलेस्ट्रोल बनता है, रोगन जैतून उसको हल कर लेता है इंसान के जिस्म में। फिर उसके बाद जिक्र है वर्रुम्माना, अनार। अनार भी दो किस्म का होता है, सुरख दाने वाला और सफेद दानों वाला। जो सुरख दाने वाला होता है उसका जायका खट्टा मीठा होता है, और जो सफेद दाने वाला होता है वो मीठा होता है, शीरी होता है। इसका मिजाज सर्द तर है। जिस तरह मैंने आपको बताया अंगूर का मिजाज गर्म तर है, तो अनार का जो मिजाज है ये सर्द तर है, सर्द तर है। इसमें गजायत कम है और ये खून पैदा करता है,
اس میں جراثیم کچھ خصوصیات بھی ہیں. انسان کے اندر جراثیم جو پیدا ہوتے ہیں یہ ان کو مارتا ہے. جراثیم کچھ خصوصیات بھی ہیں انار کے اندر. اور 100 گرام انار میں اس میں کیلشیم، فاسفورس، فولاد، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، یہ سارے اس میں پائے جاتے ہیں انار میں. دیکھیں اللہ تعالی نے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے تاثیر جدا، ان کے ذائقے جدا، اور ان کا جو کوئی ترش ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا میٹھا ہے، کوئی کس شکل میں دکھائی دیتا ہے، کوئی کس رنگت میں دکھائی دیتا ہے. تو یہ سارا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا اسی آیت میں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، فرمایا تم درخت کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو. اس کے پکنے کو بھی دیکھو، جس وقت وہ پھل لائے وہ بھی دیکھو. یہ اللہ تعالی نے خصوصاً اس چیز کا ذکر کیا کہ جب یہ درخت پھل لیں تو ان کے پھل کو اور ان کے پکنے کی کیفیت کو دیکھو. اب اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے، ان کے پکنے کی کیفیت میں، اور جس وقت پھل آتے ہیں ان پر، اس میں بھی ایک اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. آپ دیکھیے بعض پھلوں کا رنگ ابتدا میں سبز ہوتا ہے اور پکنے کے بعد وہ سرخ یا زرد ہو جاتی ہیں. جس طرح کیلا دیکھ لیں، اور پھل وہ خربوزہ دیکھ لیں، اس طرح اور پھل آپ دیکھ لیں کہ پہلے وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، بعد میں ان کی رنگت بدل جاتی ہے. اس طرح انار بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور اسی طرح بعض پھل جو ابتدا میں ان کا ذائقہ ترش ہوتا ہے لیکن بعد میں شیریں ہو جاتا ہے. جو کچے پھل ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترش ہوتے ہیں. یہ عام ہی دیکھ لیں، کچے جو ترش آتے ہیں اور بعد میں وہ شیریں ہو جاتے ہیں، میٹھے ہو جاتے ہیں. اور بعض ابتدا میں ان کی تاثیر سرد ہوتی ہے لیکن پکنے کے بعد گرم ہو جاتی ہے. پکنے کے بعد ان کی تاثیر گرم ہو جاتی ہے لیکن پہلے سرد ہوتی ہے. تو یہ بھی پھلوں میں ہے. تو یہ ساری پھلوں کی نشو و نما میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں جو آگے اللہ تعالی نے فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. فرمایا اہل ایمان کے لیے ان میں بہت سی نشانیاں ہیں. اہل ایمان کے لیے ان میں بہت سی ضرور نشانیاں ہیں کہ بندہ ان میں غور کرے کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، ان کو رنگت دینے والا کون ہے، ان کے مختلف ذائقے بنانے والا کون ہے، ترش، کھٹا، میٹھا، شیریں، پھر سرد تر، سرد خشک، گرم تر، گرم خشک. یہ تاثیر کون پیدا کرتا ہے؟ ان میں وٹامن، کیلشیم، فاسفورس، یہ چیزیں کون ان میں پیدا کرتا ہے؟ تو صرف ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ان کا خالق و مالک وہی مدبر ہے، وہی عالم ہے، وہی قادر و قیوم ہے، وہی رب ہے جو تمام کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. ان کو پیدا کرنے والی ذات بھی وہی اللہ کی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے وجود پر یہ اتنی نشانیاں بیان فرمائی. تو اس کے بعد بھی کوئی دلائل رہ جاتے ہیں رب کی دلیل مانگنے کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 100، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنایا، للہ، اللہ کا، شرکاء، شریک، الجنہ، جنات کو. فرمایا اور انہوں نے اللہ کا شریک جنات کو بنا دیا، یعنی کافروں نے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے پیدا کیا ہم انہیں، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا تھا. وَخَرَقُوا، اور انہوں نے گھر لیا، لہو، اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، بنینا، بیٹے، وبناتن، اور بیٹیاں. اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر لی، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر علم و دانش کے وہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ثابت کرنے لگے. فرمایا سبحانہ،
وہ پاک ہے، سبحانہو وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، اما اس سے یعنی ان عقائد باطلہ سے، یا صفون جو وہ بیان کرتے ہیں، تو جو وہ باتیں بیان کرتے پھرتے ہیں تو اللہ اس سے پاک اور اس سے بلند و بالا ہے، اس کی ذات اس سے بلند و برتر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مشرکوں کا اور عقیدہ ذکر کیا، وہ بتوں کو بھی خدا بناتے ہیں، جنہیں اپنے ہاتھوں سے وہ بناتے ہیں تو انہیں بھی خدا بناتے ہیں، کچھ ستاروں کو خدا بنا لیتے ہیں، کچھ چاند کی پوجا کرتے ہیں، کچھ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ یہاں اللہ تعالی نے ذکر کیا ان میں سے ایسے ہیں جو جنات کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، جنات کو اللہ کا شریک، اللہ کے مقابلے میں معبود لے آتے ہیں، وہ خدا بن کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اس میں مفسرین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، بعض مشرکین کا، وہ کہتے ہیں یہ جو اچھائی ہیں، انسانوں کو، مویشیوں کو، حیوانات کو، انسانوں کو، مویشیوں کو اور نیکیوں کو اللہ نے بنایا ہے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جو درندے ہیں، درندے، سانپ، بچھو، اس طرح کے جو کیڑے مکوڑے ہیں یا برائیاں ہیں، گناہ ہے، ان کو بنانے والا ابلیس شیطان ہے۔ یعنی اس طرح وہ عقیدے کرتے ہیں کہ ابلیس، جنات، وہ ان برائیوں کو اور حیوانات کو، درندوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، ان کو بنانے والے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ انسانوں کو، مویشیوں کو، اور جو نیکیاں حسنات ان کو بنانے والے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ کے ساتھ جنات کو، ابلیس کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیدا کیا ہے، جن کو یہ خدا کا شریک بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، ان کا خالق بھی اللہ ہے، تو ان کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، بلکہ جس مالک نے انہیں پیدا کیا ہے اس کے آگے جھکے اور اس کو حقیقی معبود مانے۔ پھر آگے فرمایا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم و دانش کے وہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یعنی یہ عقیدہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، اس طرح یہ عقیدے ڈال لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اگر کوئی خدا نہ آتا، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہو، اللہ کی کوئی اولاد ہو تو وہ واجب لذاتی ہی ہوگا یا ممکن لذاتی ہی ہوگا؟ واجب لذاتی ہی کا مطلب ہے کہ وہ اپنے وجود میں مستقل ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا، واجب لذاتی ہی کا یہ مطلب ہے، اور ممکن لذاتی ہی کا مطلب ہے کہ وہ اپنے وجود میں دوسروں کا محتاج ہوگا۔ اگر واجب لذاتی ہی لیں، جس طرح مشرک کہتے ہیں، اگر ان کے بقول واجب لذاتی ہی اللہ کی اولاد کو لیں تو پھر بھی وہ جو خالق ہے، رب ہے، اس کے بعد ہی ہوگا نا۔ اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن اگر مشرکی کی بات ماننے اور ان کو سمجھانے کے لیے کہیں کہ اللہ کی اولاد تم اس کو کس درجے میں رکھو گے، واجب لذاتی ہی مانو گے یا ممکن لذاتی ہی مانو گے؟ اگر یہ مانو گے کہ وہ خود وہ اپنا وجود رکھتا ہے، ہمیشہ کے لیے مستقل ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ ہوگا تو اللہ کے بعد ہی ہوگا نا، رب العالمین کے بعد ہوگا۔ تو جب اللہ رب العالمین کے بعد ہوگا، جو کل کائنات کا مالک ہے، جب اس کے بعد ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ متاخر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ متاخر ہوگا، اس کے بعد میں ہوگا۔
ताहीर से होगा उसके पीछे होगा और पहले का मुहताज होगा। तो जो ताहीर में होता है, बाद में होता है, पहले का मुहताज होता है, वो हुदा नहीं हो सकता, वो हुदा नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। जो किसी पहले के बाद में हो या मुहताज हो वो खालिक नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर मुमकिन निजाती ही माने तो फिर तो जाहिरन बात है कि वो अपने वजूद में अल्लाह का मुहताज होगा, अल्लाह का बंदा होगा, उसकी महलूक होगा, और जो महलूक होती है वो भी खुदा नहीं बन सकती, वो भी खुदा नहीं बन सकती। और फिर दूसरी इसमें रद्द इस तरह है कि मौलूद की इhtiyaj, मौलूद की जरूरत इसलिए होती है, औलाद की जरूरत इसलिए होती है कि वो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाए, जबकि अल्लाह को इस तरह की किसी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो हय्युन कय्यूम है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा से कायम रहने वाला है, वही जात का मालिक है, लिहाजा उसी किसी की भी जरूरत नहीं। तो इसलिए वो बेटों और बेटियों से पाक है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमा दिया सुबहानहु व तआला अम्मा यसिफून, वो पाक है और जो वो बातें करते हैं इनसे बरतर है, इनसे बुलंदो बरतर है। फिर आगे फरमाया सूरतुल अनआम आयत नंबर 101 101 बदीउ, वो मूजिद है, अस्समावाती आसमानों का, वल अर्दी और जमीन का, बदीउ अस्समावाती वल अर्द, वो आसमानों और जमीन का मूजिद है। अन्ना, क्यों कर, कैसे, यकून होगी, लहू उसके लिए, वालदुन कोई औलाद, तो उसकी औलाद क्यों कर हो सकती है, वलम हालांकि नहीं है, वलम और नहीं है, तकुन हु लहू उसके लिए, वलम तकुल्ला और उसके लिए नहीं है, साहिबतुन कोई बीवी, हालांकि उसकी कोई बीवी ही नहीं है, तो फिर उसकी औलाद कहां से होगी। वह खलका, और उसने पैदा किया है, कुल्ला हर शैइन चीज को, वह खलका कुल्ला शैइन, और उसने हर चीज को पैदा किया है, वह हुआ और वो है, बिकुल्ली हर शैइन चीज को, अलीमुन खूब जानने वाला, वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तौहीद पर, अपनी वहदत पर, अपने वजूद पर मुशरिकों को शिरक का रद्द कर दिया और मजीद दलील दे दी, उनको उनके फहम के लिए, तदब्बर के लिए, राह हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें मजीद दलील उनके सामने रख दी। फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द, तुम अल्लाह ताला के लिए बेटे बेटियां तलाश कर रहे हो, कभी जिन्नात को ला रहे हो, कभी फरिश्तों को ला रहे हो, तो फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला तो आसमान और जमीन का मौजूद है। बदी बोलते हैं उस जात को, बदी का मतलब है किसी चीज को बगैर किसी साबिका, मिसाल और नमूने के पैदा करना, यानी पहले कोई नमूना मौजूद ना हो, कोई सैंपल मौजूद ना हो, कोई एग्जाम्पल मौजूद ना हो, तो फिर किसी चीज को वजूद में लाना उसे बोलते हैं बदी, उसे बोलते हैं बदी, वजूद में लाने वाला, यानी इस चीज की मिसाल पहले कोई मौजूद ही नहीं थी तो उसको अदम से वजूद में लाने वाला। तो फरमाया अल्लाह ताला तो वो है, तुम जहां इंसानों में खुदा ढूंढते फिर रहे हो और अल्लाह के मुतबादिल उसके मुकाबले में मबूद बनाते फिर रहे हो और उसकी बेटे बेटियां औलाद बनाते फिर रहे हो, फरमाया मालिक और हालिक तो वो है जिसने आसमानों और जमीन को अदम से वजूद अता किया है, अदम से वजूद अता किया है, तो वो इन चीजों से पाक है। और इसमें अल्लाह ताला ने जो यहूद और नसारा, यहूद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं और ईसाई नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने इसमें उनका भी रद्द कर दिया कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को
خدا کا بیٹا بنا رہے ہو، حالانکہ ان کی تو ماں موجود تھی. اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے والدین موجود تھے، ان کے تو ایگزامپل، ان کا سیمپل، ان کا نمونہ موجود تھا. جبکہ رب وہ ہے جو بغیر ایگزامپل کے زمین و آسمان کو وجود میں لانے والا ہے. تو پھر اس کا یہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ یہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ یہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالی نے ان کا بھی رد کر دیا. اور پھر آگے اللہ تعالی نے مزید انہیں سمجھانے کے لیے بتایا، فرمایا اللہ یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، فرمایا اس کی کیسے اولاد ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے. جہاں زندگی میں دنیا کا نظام دیکھیں، جب اولاد کسی کے بھی ہاں بھی ہوتی ہے تو پہلے ماں کے رحم میں نطفہ ہوتا ہے، نطفہ سے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے 9 ماہ تک، اور پھر اولاد ہوتی ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالی تو ان چیزوں سے پاک ہے، اس کو بیوی کی، اس کو ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا وہ اولاد کے لیے 9 ماہ انتظار کرے گا؟ جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا بھی رد کر دیا اور نصارہ اور یہود ان کا بھی رد کر دیا کہ تم کیسے ان کو اللہ کے بیٹے بنا رہے ہو، کیسے تم انہیں اللہ کے بیٹے ثابت کر رہے ہو. انہوں نے تو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں 9 ماہ گزارے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اس چیز سے پاک ہے. اس طرح تم ثابت کر کے اللہ تعالیٰ کو محتاج ثابت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو محتاج بنانا چاہتے ہو کہ اسے ان چیزوں کی احتیاج ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے، جبکہ وہ ذات اس سے پاک ہے، جبکہ وہ ذات اس سے پاک ہے. اور پھر دیکھیے کہ اگر خدا کے لیے، اور پھر آگے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. ہر چیز میں یا تو کوئی چیز تر ہوتی ہے یا کوئی چیز خشک ہوتی ہے. تو فرمایا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس نے پیدا کیا ہے، وہی اس کا مالک ہے. لہذا کوئی بھی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا بیٹا بیٹی نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ سبحان ذات کا مالک ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. زمین و آسمانوں کا نظام بنایا، نباتات اگائے، جمادات بنائے، تو فرمایا وہ ان سب چیزوں کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے، کفر سے اپنی حفاظت عطا فرمائے، پناہ عطا فرمائے، اپنے وجود اقدس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا ادراک عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.